بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم کابل بلاسٹ جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کابل کی جو ایئرپورٹ کی سیکورٹی ہے وہ کس کے پاس تھی۔ تو وہ سیکورٹی جو ہے وہ تو امریکہ کے پاس تھی، تو باقی پورے ملک کی جو ہے وہ طالبان کے پاس تھی۔ تو اور بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ کیسے کہہ دیا کہ دھماکہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، کچھ گھنٹوں میں ہونے والا ہے، اگلے جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر برطانیہ نے کہا 3 گھنٹے میں ہونے والا ہے، اور پھر بم بلاسٹ ہو گیا۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی اور نے کرنا تھا تو وہ پورے افغانستان میں کہیں بھی کر سکتا تھا، تو اس نے کابل میں ہی کیوں کیا؟ تو اور ان کے پاس ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ جب کہ ان کی وہاں پہ جو ہے انٹیلیجنس بھی نہیں تھی؟ تو کیونکہ صرف کابل ایئرپورٹ پر ان کے پاس جو ہے ان کی ظاہر ہے سارا جو ان کی پریزنس تھی وہاں پر موجود تھی، تو باقی جگہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کا۔ اگر کہیں اور ہوتا تو ہم کہتے چلو جی ٹھیک ہے، پھر ان کو انشاءاللہ طالبان پکڑ بھی لیتے۔ اور طالبان نے جو ہے کچھ ان کے جو ہیں مین جو بندے تھے جنہوں نے فیسیلیٹیٹر، تو ان کو وہ این ڈی اے سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی داعش نے قبول کر لیا ہے۔ اور جب یہ داعش ابھی طالبان ادھر نہیں آئے تھے، جو بھی حملے ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی طالبان نے کیا جی، تو کوئی اس کو دیکھنے والا تو نہیں تھا، یہ کہتے تھے کیونکہ میڈیا پہ سارا ان کا کنٹرول تھا، اور یہ کوئی بھی جو ہے موقف ہوتا تھا اور اتنی دفعہ ساری دنیا میں اس موقف کو ریپیٹ کیا جاتا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا ہاں جی یہی ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ان کے پاس جو ہے یہ اتنی قابل لوگ تھے تو انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ طالبان جو ہے وہ ابھی ان کو 6 مہینے لگ جائیں گے پورے افغانستان میں جو ہے وہ قبضہ کرنے میں، کیپچر کرنے میں۔ تو یہ پھر ابھی ایک جب دھماکہ ہوا تو پھر دوسرے دھماکے کے لیے بھی کہتے ہیں ابھی 24 گھنٹے جو ہے نا وہ سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ میں ایک اور دھماکہ ہو سکتا ہے، اور پھر ایک اور دھماکہ ہو گیا، اور پھر وہی ہوا کابل ایئرپورٹ کے قریب بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ نہ ان کی وہاں انٹیلیجنس تھی، نہ ان کی جو ان کے اتحادی ان کی انٹیلیجنس تھی، تو پھر بھی ان کی ایگزیکٹ انفارمیشن ہوگی کیا؟ امریکہ کے پاس اتنی انفارمیشن اگر ایگزیکٹ تھی تو پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی کوئی بات تو صحیح ہوئی نہیں کبھی۔ انہوں نے ایک بات آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہی تھی افغانستان کے علاوہ بھی، جو انہوں نے تباہی مچائی تھی عراق میں اور 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو مار دیا تھا، کہ وہاں پر جو ہے ماس جو ہے نا ویپن اگینسٹ ڈسٹرکشن موجود ہے، اور اس طرح کا مواد جو ہے نا کیمیائی مواد موجود ہے، اور جس سے جو ہے بہت زیادہ تباہی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم وہاں جا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ ہم سارا جو ہے نا تاکہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی تحویل میں لے لیں اور دنیا کا نقصان نہ ہو، لوگوں کی جانوں کا نقصان نہ ہو اس میں۔ تو اور جب وہ گئے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی انٹیلیجنس وغیرہ نہیں ہے، یہ بات انٹیلیجنس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ پلان کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ بھائی ہونے والا ہے، کیونکہ ان کا یہ پلان ہوتا ہے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، تو یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ یہ بات اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو جواز چاہیے تھا، یہ وہاں رہنا چاہتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ اتنے آرام سے جو ہے وہ یہ خطہ جو ہے یہ جو اتنے 20 سال یہ رہے ہیں، اور جو مقصد تھے ان کے وہ سارے تو نہیں حاصل ہوئے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہاں پہ جو ہماری معدنیات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی قیمتی معدنیات ہے جس سے ریئر ارتھ منرل، ٹھیک ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی معدنیات ہیں وہاں پر بڑی قیمتی۔ تو بات یہ کہ یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 فوجی شہید ہو گئے، تو کدھر ہے 12 فوجی شہید ہوئے ہیں؟ تو کدھر ہیں کوئی اگر شہید ہوئے تو کوئی کسی میڈیا پہ تو آتا نا، کسی کی فوٹیج تو ہوتی، ہر جگہ وہ سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کابل ایئرپورٹ پہ، تو ان کو دینی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں، ان کے بندے بھی نہیں مرے، ان کو صرف جواز چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ رہنا چاہتے ہیں
اور یہ نہیں چھوڑ کبھی چاہتے کہ یہ جو وہاں پہ اتنی قیمتی معدنیات ہیں، کہتے ہیں کہ $7 ٹریلین کی کم از کم معدنیات ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہماری زیادہ تر لوگوں کو میں آپ لوگوں سے ایک سوال بھی یہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ $7 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری میڈیا میں بہت سے لوگوں کو ابھی تک آج تک جو ہے نا ملین اور بلین کا فرق بھی نہیں سمجھ آیا کہ کھرب اور جو ہے نا وہ ٹریلین یہ کیا ہوتا ہے، بلین اور ٹریلین کیا ہوتے ہیں، کتنے ارب کا جو ہے نا وہ بلین ہوتا ہے، کتنے ارب کا ٹریلین ہوتا ہے، کتنے ارب کا کھرب ہوتا ہے. جب ان کا دل کرتا ہے یہ کبھی 100 ارب کو بتاتے ہیں، کبھی کچھ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ آپ لوگ دیکھیں کہ لاشیں کوئی بھی نہیں آئیں. اسی طرح بالکل انہوں نے ایک کام کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہوگا، اسامہ بن لادن والا، ٹھیک ہے. تو اسامہ بن لادن والا بھی کسی نے اس کو دیکھا تو نہیں نا، بس دنیا کو بتایا گیا کیونکہ اس وقت بھی الیکشن جیتنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگ ایک جو ہے نا ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس کے لیے ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. اس وقت اوباما کا الیکشن تھا کچھ مہینے بعد، اس لیے یہ کام کرنا تھا، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر وہ تو پہلے مارا گیا تھا. وہ تو کہتے ہیں کم سے کم جو ہے وہ 2006 یا 7 میں مر گیا تھا اسامہ بن لادن، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے، اس کو تو پھیپھڑوں کا اور گردوں کا جو اس کو بیماری تھی تو وہ مر چکا تھا. لیکن وہ الیکشن جیتنا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کرتے تو یہ دنیا کو بتاتے اور یہ بڑے کہتے ہاں جی انہوں نے واقعی کچھ کیا ہوا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میری یہ رائے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ذرا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ میری اس خیالات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور دوسرا میرے بہت سے دوست بتاتے ہیں کہ آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ساتھ وہ بھی بتایا کریں لوگوں کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے باتیں، اور آپ دنیا اور دین اور دنیا دونوں کے بارے میں بھی اچھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ بتایا کریں. تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیونکہ میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں ہیلتھ کو، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ روز جو ہے نا لازمی جو ہے آدھے گھنٹے سے لے کے 40 منٹ واک ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے. اور پانی زیادہ پیا کریں، ٹھیک ہے. اب یہ آج کے پروگرام میں، ٹھیک ہے. تو اگلے جو انشاءاللہ جو ہوگا اس میں اور بات بتاؤں گا، تو کیا کھایا کریں اور کیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کیا کریں، یہ بھی لازمی کریں، ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چیز جو ہے وہ خالص بھی نہیں ملتی، تو اس کا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، حل بھی بتاؤں گا اللہ نہ چاہتا ہوں. تو میرے اس پروگرام کو یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں مختلف سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں ابھی تک صرف 71 جو ہوئے ہیں اور 6 مہینے ہو گئے. میں نے آج 3 مہینے بعد اس لیے ویڈیو کی ہے کہ 2 ویڈیو میں نے کی تھی جو وہ کرونا پہ کی تھی اور وہ دونوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی. تو پھر میں نے اس لیے کی نہیں، میں کہا یار یہ کوئی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آگے جانے نہیں دیتے، اور رات کو میں کرتا ہوں اور صبح یہ جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے. تو آپ لوگ یہ کریں گے تو میرا جو ہے نا میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں کیونکہ ظاہر اپنا میں بزنس کرتا ہوں، اس میں سے ٹائم نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے. نہیں تو صرف یہ مقصد میرا پیسہ کمانا ہوتا تو میں کوئی اور کام کر لیتا، ٹھیک ہے. میں یہ پھر یہ اتنی جو اس میں ریسرچ کروں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی ایک 8-10 منٹ کی ویڈیو بنا کے دوں تو وہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری پاکستان میں یا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے میرے خیال میں ایک سال میں کم از کم کروڑوں جو ہے نا میرے جو ہے نا سبسکرائبر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مہینے میں لاکھوں ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، لیکن وہ میں کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، جو ہم بزنس کر رہے ہیں وہی کافی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ مجھے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے میرے اس پہ کمنٹس میں بتائیں، میں ان کو انشاءاللہ ای میل پہ بھی ان کو اپنا کانٹیکٹ ای میل ایڈریس دوں گا، اور انشاءاللہ فون نمبر پہ بھی اگر میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ اس طرح ہیں، آپ لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے، تو پھر انشاءاللہ کچھ اس طرح جو زیادہ انٹرسٹ لیں گے، پڑھے لکھے سوال ہوں گے، صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے، جو میرے زیادہ دیکھتے ہیں پروگرام، تو انشاءاللہ ان کو میں فون نمبر بھی دوں گا، ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا جو ہے نا وہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.